القدوس، قدس کہتے ہیں پاک ہونے کو، صاف ہونے کو، کسی کا بہت زیادہ ادب کرنے کو۔ اور القدس یعنی کہ یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، خاص نام، خاص پاکی۔ اللہ تعالیٰ پاک تو ہے لیکن پاکیزگی بخشتا بھی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت میں خیر پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے خیر و بھلائی پر پیدا کیا ہے، اسی لیے انسان اپنے آپ میں پرفیکشن تلاش کرتا ہے۔ انسان ایسے بندوں سے تعلق بنانا چاہتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری صفات تو خالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ اسی لیے جب انسان کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا اور وہ یہ ساری صفات لوگوں میں تلاش کرتا ہے تو اسے مایوسی ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پھر وہ لوگ۔ اب ہم 4 نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس خود کو سب سے اچھا پارسا نیک انسان سمجھنے لگتے ہیں، اور باقی گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا سب کو بہت ہی کمتر اور جہنمی سمجھنے لگتے ہیں، کافر کے ٹھپے لگا دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کے بعد جس کی توبہ قبول کر لے، جس کی خطائیں اس سے دور کر دے، جیسے ہم ہر نماز میں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو دھو ڈال، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے، نتیجتاً اسے آخرت کی پکڑ سے بچا لیتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے، جو اللہ کی پاکی بیان کرے گا نا، اللہ اسے ہی پاک کرے گا۔ اللہ کے نبی اپنے آخری ایام میں جب مجلس سے اٹھتے تو یہ الفاظ کہتے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ آج کل وہ کلمات کہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہیں جو مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی 2 بندے بھی آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں اور اٹھیں تو اس دعا کا اہتمام کیا کریں۔ ایسے میں جو گناہ ہوتے ہیں نا اس مجلس میں ہم نے بیٹھ کے کیے ہوتے ہیں، ان کو وہیں معافی مانگ کے اٹھا کریں۔ پھر اسی طرح جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اسے بھی پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی ناقدری نہیں کرتا۔ مثلاً ایک شخص دنیا میں تکلیفیں اٹھا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے اللہ پاک اس سے غافل ہیں یا اس کو دیکھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر ہوئی ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ انسان جو بھی کوشش کرے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ اس کی قدردانی کرے گا۔ لوگوں نے بس اللہ تعالیٰ کو نا ایک جج بنا لیا ہے کہ بس ہم سب بہت سارے گناہ ہو گئے اور جج نے اب ہمیں آؤٹ کر دیا ہے، اور اب ہمارے اور اس کے درمیان گناہوں کی بہت بڑی دیوار ہے جو کہ پار نہیں ہو سکتی، بس اب ہم گناہ گار ہی رہیں گے۔ تو بھائی خود کو اتنا ڈیگریڈ نہ کیا کریں، اللہ رب العزت نے تو ایسا نہیں کیا نا، آپ کی سانسیں جاری کی ہوئی ہیں، ابھی آپ کو ہر روز ایک نیا دن ملتا ہے، اور کھانے کو رزق ملتا ہے، سورج اپنی دھوپ دے رہا ہے، ہوائیں آپ کے اوپر چل رہی ہیں، اللہ نے تو آپ کے اوپر سے کوئی اپنی نعمت نہیں اٹھائی نا، تو پھر آپ یہ سب کیوں سوچ لیتے ہیں کہ بس اللہ تک پہنچنا اب میرے لیے تو بہت مشکل ترین ہے، اب کسی ولی کے ذریعے ہی میں اپنی دعائیں قبول کروا سکتی ہوں۔ تو بھائی آپ ولی بن جائیں، ولی بننے کے لیے کوئی بہت زیادہ تیر تھوڑی نہ مارنے ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ کرامتیں نہیں دکھانی۔ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح محسوس ہی نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ لوگوں کے شرک سے بالکل پاک ہے اور بلند تر ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں اور نمازیں پڑھیں، عبادت صرف اسی کو نہیں کہتے، آپ کسی کی مدد بھی کریں نا تو وہ بھی عبادت ہے، آپ اللہ کے نام لکھ رہے ہیں نا، اسے بھی عبادت ہی کہیں گے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچ رہا ہوتا نا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ تسبیح، یہ ذکر خود ہمارے دلوں کی تسکین کا باعث بن جاتا ہے۔ بظاہر ہمیں اپنی تسبیحات کا فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، نہ رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ سکون آ رہا ہے،
اللہ کہتا ہے اللہ کے ذکر میں سکون ہے، لیکن ہر دفعہ اللہ کے ذکر سے ہمیں خوشی نہیں مل رہی ہوتی، جیسے ہر ستارے سے روشنی نہیں ملتی، کیونکہ تسبیح سے ہم جس چیز کی توقع کر رہے ہیں نا، وہ نظر آنے والا فائدہ ہے ہی نہیں۔ ستاروں کا مقصد آپ کی رات کو دن میں بدل دینا نہیں تھا، ورنہ نیک لوگ سب سے زیادہ دولت مند اور پرسکون ہوتے۔ جو بھی اللہ کی راہ پر چل رہا ہے اس کے مسئلے ہیں، رزق کے، اولاد کے، شادی کے، صحت کے، کسی کی بھی زندگی آسان نہیں ہے، نہ وہ مومن کی ہے نہ کافر کی ہے۔ پھر کیا فائدہ ہوا تسبیحات کا اور اذکار کرنے کا؟ یہ آپ کو نظر نہ آنے والے مسئلوں سے بچاتے ہیں، آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا، اور آپ انہی اذکار کی وجہ سے بہت سے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ آپ کی رات کو خوبصورت بنائیں گے۔ صبح و شام کے اذکار کے بعد آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، پھر کوئی آپ کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ آپ کی زندگی میں اذکار شامل ہو جائیں گے نا تو بہت سی بلائیں خود ہی ٹل جائیں گی، آفتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی ہی نہیں۔ لیکن آپ نے پھر جب تسبیحات اپنی زبان پہ لے کے آنی ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنی زبان کو بھی پاک رکھنا ہے۔ جب تک آپ کی زبان پاک نہیں ہوگی، تسبیحات آپ کی زبان پہ رہیں گی نہیں۔ اندھیرے بھگانے کے لیے چراغ جلانے پڑتے ہیں، تسبیحات کے چراغ جلائیں، یہی اصل نور ہے۔ جو بھی تسبیح آپ کو پسند ہو، چلتے پھرتے وہ پڑھنا کریں، اس کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، تم سب جن و انس، اولین و آخرین، مطلب اب تک شروع سے جتنے انسان آئے ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، وہ سب ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب مجھ سے مانگو، اور میں تم سب کو وہ سب کچھ دے دوں جو تم مانگ رہے ہو، تو اس سے میری حکومت میں، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سمندر کے اندر سوئی ڈالنے کے بعد نکالی جائے اور اس میں پانی لگا ہو۔ اتنی کم مقدار میں جو سمندر میں کمی ہوتی ہے نا، میری بادشاہت میں وہ کمی بھی نہیں ہوگی۔ کمی کہاں ہے؟ ہمارے مانگنے میں۔ میں بار بار کہتی ہوں آپ اللہ سے مانگا کریں، دنیا جہان کے خزانے مانگ لیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔